من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأخيار. اللهم صل. اب ہم ناصر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی. غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے. میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وصی. غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے. علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے. علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے. اور چل سے کہ بندتے ہی بو تراب کے صحرا غدیر میں بندتے ہی بو تراب کے صحرا غدیر میں نکلا منافقوں کا جنازہ غدیر میں. بندتے ہی بو تراب کے صحرا غدیر میں نکلا منافقوں کا جنازہ غدیر میں. جس کو علی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا ایک آ گیا تھا ایسا بھی اندھا غدیر میں. جس کو علی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا جس کو علی کا چہرہ دکھائی نہیں دیا ایک آ گیا تھا ایسا بھی اندھا غدیر میں. اکملتوں کا مسلح بچھا ہے غدیر میں بلغ نے بڑھ کے سجدہ کیا ہے غدیر میں. اکملتوں کا مسلح بچھا ہے غدیر میں بلغ نے بڑھ کے سجدہ کیا ہے غدیر میں. دیکھو رسول پاک کی پاکیزہ سیاست کل تک جو پھانستا تھا پھنسا ہے غدیر میں. دیکھو رسول پاک کی پاکیزہ سیاست دیکھو رسول پاک کی پاکیزہ سیاست دیکھو رسول پاک کی پاکیزہ سیاست کل تک جو پھانستا تھا پھنسا ہے غدیر میں. اور دیکھیں کہ دورے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. دورے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. دورے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. تو ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. میں جناب اطہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں اور سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو اور مولانا سماعت فرمائیں اور خاص طور سے مطلع پر خاص توجہ سماعت فرمائیں. ایک اور درود پڑھیں بر محمد والے محمد. نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے. نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے. ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے. ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے. نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے.
ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے. اور حسن مطلب بھی سماعت فرمائیں کہ اصغر نے پہلے جائزے زیادہ جاذبیت آواز میں آگے درود پڑھیں پر محمد والے کہ اصغر نے پہلے جائزے میدان کے لیے. اصغر نے پہلے جائزے میدان کے لیے. پھر بولے فوج تھوڑی ہے مسکان کے لیے. پھر بولے فوج تھوڑی ہے مسکان کے لیے. اور شعر حاضر کروں سماعت فرمائیں گے کہ اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد. اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد. جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے. جزدان بھی تو چاہیے. بہت جزدان بھی تو حسن سماعت. اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد. جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے. اور یہ شعر بھی حاضر کر رہا ہوں, ایک درود پڑھیں بر محمد وآل محمد کہ لا کر علی کو کہنے, لا کر علی کو سامنے کہنے لگے رسول. لا کر علی کو سامنے کہنے لگے رسول. پہچان لیجئے انہیں پہچان کے لیے. پہچان لیجئے انہیں پہچان کے لیے. اور یہ شعر بھی حاضر کروں کہ چہرہ علی کا آیا جب امت کے سامنے. چہرہ علی کا آیا جب امت کے سامنے. منہ پیٹنے کا وقت تھا شیطان کے لیے. منہ پیٹنے کا وقت تھا شیطان کے لیے. اور ایک اور درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور مرضی حق خرید لے جو نفس بیچ کر. مرضی حق خرید لے جو نفس بیچ کر. انسان ایسا چاہیے انسان کے لیے. انسان ایسا چاہیے. اور آخری شعر درود پڑھے بر محمد وآل محمد کہ راہ غدیر خم سے جو جاتا ہے کربلا. راہ غدیر خم سے جو جاتا ہے کربلا. یہ راستہ ہی سیدھا ہے ایمان کے لیے. یہ راستہ تو سیدھا ہے ایمان کے لیے. بہت 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 شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں جناب عارف صاحب کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام سے. فکر دنیا ہے نہ عقبہ ہیں ثنا خان غدیر. فکر دنیا ہے نہ عقبہ ہیں ثنا خان غدیر. اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. فکر دنیا ہے نہ عقبہ ہیں ثنا خان غدیر. اپنی دونوں جنتیں ہیں زیر دامان غدیر. اور وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام. وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام. کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر.
کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر، وزن دونوں کا برابر اللہ اللہ اہتمام، کل کا کل کار رسالت ایک اعلان غدیر۔ یہ بھی قطع سماعت فرمائیں کہ یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، بطور خاص عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں۔ یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں، جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں سب ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں سب ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں، یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں، جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں سب ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ دو مطلب اور چند اشعار سماعت فرما لیں آخر کلام میں، مطلب عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میرے مولا بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلب عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، میرے مولا میری قسمت کو خدا را چمکا، میرے مولا میری قسمت کو خدا را چمکا، میں ہوں مداح مجھے چاند کے جیسا چمکا، میں ہوں مداح مجھے چاند کے جیسا چمکا۔ اس نے مطلب سماعت فرمائے کہ نور سینے میں جو تھا میرے دوبارہ چمکا، نور سینے میں جو تھا میرے دوبارہ چمکا، حشر کے روز میرا ذوق تبرہ چمکا، نور سینے میں جو تھا میرے دوبارہ چمکا، حشر کے روز میرا ذوق تبرہ چمکا، حشر کے روز میرا ذوق تبرہ چمکا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ہیبت حضرت موسیٰ بھی نہ کام آئی وہاں، ہیبت حضرت موسیٰ بھی نہ کام آئی وہاں، کوہ پر طور کے جب نور علی کا چمکا، ہیبت حضرت موسیٰ بھی نہ کام آئی وہاں، کوہ پر طور کے جب نور علی کا چمکا، کوہ پر طور کے جب نور علی کا چمکا۔ اور صبح کیا ہوگی اگر دے نہ اذان آ کے بلال، صبح کیا ہوگی اگر دے نہ اذان آ کے بلال، یہ بھی ہیرا تھا اندھیرے میں زیادہ چمکا، صبح کیا ہوگی اگر دے نہ اذان آ کے بلال، یہ بھی ہیرا تھا اندھیرے میں زیادہ چمکا، یہ بھی ہیرا تھا اندھیرے میں زیادہ چمکا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ جشن اس طرح سے ہوتا ہے زمانہ دیکھے، بطور خاص شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، جشن اس طرح سے ہوتا ہے زمانہ دیکھے، آئے جس روز علی چاند بھی پورا چمکا، جشن اس طرح سے ہوتا ہے زمانہ دیکھے، جشن اس طرح سے ہوتا ہے زمانہ دیکھے، آئے جس روز علی چاند بھی پورا چمکا، آئے جس روز علی چاند بھی پورا چمکا۔ شعر دیکھیں کہ جو منافق تھے لہو ان کا دھواں ہونے لگا، جو منافق تھے لہو ان کا دھواں ہونے لگا، خم کے میدان میں سورج بھی کچھ اتنا چمکا، جو منافق تھے لہو ان کا دھواں ہونے لگا، خم کے میدان میں سورج بھی کچھ اتنا چمکا، اور جھوم کے عرش پر زہرا نے لگایا نعرہ، جھوم کے عرش پر زہرا نے لگایا نعرہ، آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا، علی ولی اللہ،
یا ولی جھوم کے عرش پر زہرا نے لگایا نعرہ، آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا۔ مختہ عرض کر رہا ہوں، خطبہ تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں، شعر سماعت فرمائیں، مختہ عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت عارف، یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت عارف، جو ہوا آپ سے منسوب وہ نقطہ چمکا، جو ہوا آپ سے منسوب وہ نقطہ چمکا۔ یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ حقیقت عارف، جو ہوا آپ سے منسوب وہ نقطہ چمکا۔ شکریہ۔ غدیر کے حوالے سے دو قطعات ملاحظہ کیجیے گا۔ کسی بھی حال میں چہرہ چھپا نہیں سکتا، کسی بھی حال میں چہرہ چھپا نہیں سکتا، جو اصل ہوتا ہے وہ آئینے میں دکھتا ہے۔ کسی بھی حال میں چہرہ چھپا نہیں سکتا، جو اصل ہوتا ہے وہ آئینے میں دکھتا ہے۔ غدیر خم کی حقیقت چھپانے والے بتا، ہتھیلیوں سے کہیں آفتاب چھپتا ہے۔ غدیر خم کی حقیقت چھپانے والے بتا، غدیر خم کی حقیقت چھپانے والے بتا، ہتھیلیوں سے کہیں آفتاب چھپتا ہے۔ یہ کتاب ہم نے ملاحظہ کیجیے گا کہ حصول حرف عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حصول حرف عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نصیر دین سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حصول حرف عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں، نصیر دین سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا رہا ہے یہ انداز آیا بلغ، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا رہا ہے یہ انداز آیا بلغ، اگر علی کی بتا رہا ہے یہ انداز آیا بلغ، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا مطلب پیش خدمت ہے کہ جہان ہستی میں جز علی یہ شرف کسی کو ملا نہیں ہے، جہان ہستی میں جز علی یہ شرف کسی کو ملا نہیں ہے، خدا نے ان کے سوا دوبارہ علی کسی کو کہا نہیں ہے، خدا نے ان کے سوا دوبارہ علی کسی کو کہا نہیں ہے۔ وظیفہ نام علی کا جب تک خلوص دل سے کیا نہیں ہے، ہوا نہ حاصل کوئی تصرف ولی کوئی بھی بنا نہیں ہے، ہوا نہ حاصل کوئی تصرف ولی کوئی بھی بنا نہیں ہے۔ خدا کی رحمت رواں دواں ہے، رسول خیرات بانٹتے ہیں، خدا کی رحمت رواں دواں ہے، رسول خیرات بانٹتے ہیں۔ علی کی آمد ہے تم وہ مانگو جو قسمتوں میں لکھا نہیں ہے، علی کی آمد ہے تم وہ مانگو جو قسمتوں میں لکھا نہیں ہے۔ یا علی شعر ملاحظہ کیجئے گا ولی بھائی حضور۔ وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، کہیں ولایت کے منکروں سے تمہارا تو رابطہ نہیں ہے، وظیفہ لعنت کا سن کے آخر تمہارا چہرہ اتر گیا کیوں، کہیں ولایت کے منکروں سے تمہارا تو رابطہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے علی کہیں گے صراط لمحوں میں پار ہوگی، ہمارا کیا ہے علی کہیں گے صراط لمحوں میں پار ہوگی، وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے، وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ خوف کھائیں کے پاس جن کے علی سے مشکل کشا نہیں ہے۔ ملائکہ کی صفوں میں جا کر کسی ملک سے بھی پوچھ لینا، ملائکہ کی صفوں میں جا کر کسی ملک سے بھی پوچھ لینا، ملائکہ کی صفوں میں جا کر کسی ملک سے بھی پوچھ لینا، بنانا جب تک علی کا خادم فرشتہ کوئی ہوا نہیں ہے،
بنانا جب تک علی کا خادم فرشتہ کوئی ہوا نہیں ہے، بنانا جب تک علی کا خادم، اس نے سماعت، بنانا جب تک علی کا خادم فرشتہ کوئی ہوا نہیں ہے، نجاستوں سے بناؤ دوری، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، نجاستوں سے بناؤ دوری، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے چلتی پھرتی ہوئی وہ میت علی کی جس میں ویلا نہیں ہے چلتی پھرتی ہوئی وہ میت علی کی جس میں ویلا نہیں ہے، نماز روزہ فضول ہے سب عبث ہے جنت کی آرزو بھی، نماز روزہ فضول ہے سب عبث ہے جنت کی آرزو بھی، علی کا اسم عظیم اعظم جو لوہے دل پر لکھا نہیں ہے، علی کا اسم عظیم اعظم جو لوہے دل پر لکھا نہیں ہے، علی کا اسم عظیم اعظم جو لوہے دل پر لکھا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، حضور دعا چاہتا ہوں میں کہ بھلائی اپنی ہے بس اسی میں، زباں پر جاری ہو لست و ادری، بھلائی اپنی ہے بس اسی میں، زباں پر جاری ہو لست و ادری، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، بھلائی اپنی ہے بس اسی میں، زباں پر جاری ہو لست و ادری، علی کو جتنا بھی سوچ لو تم مگر کوئی انتہا نہیں ہے، مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، علی کے دشمن کی ولدیت کا ابھی بھی خانہ بھرا نہیں ہے، علی کے دشمن کی ولدیت کا مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، مورخوں میں ہے بحث جاری مگر نہ تعداد ہو سکی طے، علی کے دشمن کی ولدیت کا ابھی بھی خانہ بھرا نہیں ہے، علی کے دشمن کی ولدیت کا ابھی بھی خانہ بھرا نہیں ہے، ہو چاہے دار و رسن کی بستی کسی بھی صورت نہ ترک کرنا، علی کی مدحت، علی کی مدحت ہے وہ عبادت کے جس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، شفا مریضوں کو مل رہی ہے، کمال اس میں بھی ہے علی کا، شفا مریضوں کو مل رہی ہے، کمال اس میں بھی ہے علی کا، بنے ہیں عیسیٰ مسیح لیکن یہ ان کا دستے شفا نہیں ہے، بنے ہیں عیسیٰ مسیح لیکن یہ ان کا دستے شفا نہیں ہے، اسے اے لوگوں نہ موت کہنا جو ایک پردہ تھا اٹھ گیا، اسے اے لوگوں نہ موت کہنا جو ایک پردہ تھا اٹھ گیا ہے، علی سے ملنے چلا گیا ہے، علی کا شہدہ مرا نہیں ہے، علی سے ملنے چلا گیا ہے، علی کا شہدہ مرا نہیں ہے، علی سے ملنے چلا گیا ہے، علی کا شہدہ مرا نہیں ہے، نظام عالم چلاتا ہے یہ علی کے بندے ہیں ہم بھی، لیکن نظام عالم چلاتا ہے یہ علی کے بندے ہیں ہم بھی، لیکن قسم خدا کی یہ سچ ہے لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، قسم خدا کی یہ سچ ہے لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، وہ جام عرفان اور پیتا حجاب آنکھوں سے اور ہٹتا، وہ جام عرفان اور پیتا حجاب آنکھوں سے اور ہٹتا، خطا نصیری کی بس یہی ہے وہ راہ حق پر رکا نہیں ہے، خطا نصیری کی بس یہی ہے وہ راہ حق پر رکا نہیں ہے، خطا نصیری کی بس یہی ہے وہ راہ حق پر رکا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا، علی ہے کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے پیغمبروں کو پتہ نہیں ہے، علی ہے کب سے رہے گا کب تک، علی حقیقت میں کیا ہے آخر، ہماری اوقات یا علی، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے پیغمبروں کو پتہ نہیں ہے، میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں، میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں، کہوں میں غیروں سے حال دل کا، میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں، کہوں میں غیروں سے حال دل کا، علی میں اپنا دستے طلب بڑھاؤں، کہوں میں غیروں سے حال دل کا، علی کی الفت نے دی ہے غیرت ضمیر میرا مرا نہیں ہے، علی کی الفت نے دی ہے غیرت ضمیر میرا مرا نہیں ہے حق بیانی سے کیوں تکلف،
رہے حقیقت میں سوچنا کیا. آخری شعر. ہے حق بیانی سے کیوں تکلف رہے حقیقت میں سوچنا کیا. خدا علی ہے تو پھر یہ کہیے علی سے کوئی بڑا نہیں ہے. خدا علی ہے تو پھر یہ کہیے علی سے کوئی بڑا نہیں ہے. ہلال ان سے یہ کوئی کہہ دے علاج کی گفتگو وبس ہے. مریض بغض علی کی کوئی سوائے لعنت دوا نہیں ہے. مریض بغض علی کی کوئی سوائے لعنت دوا نہیں ہے. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الهاديين المهديين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین اور تمام مؤمنین کی خدمت میں عید سعید، عید اللہ اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے عظیم نعمت کے ملنے کا دن یہ دن ہے جسے ہم عید غدیر کہتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس عمل کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے تمام نعمتوں کو بھی تمام کر رہا ہوں اور حلال اور حرام کو بھی تمہارے لیے مشخص کر رہا ہوں، یعنی طے کر رہا ہوں. خطبہ غدیر میں، جس کو علماء نے تقریباً 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے، الگ الگ مورخین نے اور الگ الگ شارح نے اس سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، اس میں خطبہ غدیر کو جو 11 حصوں میں تقسیم کیا پیغمبر اکرم کے، اس میں چوتھے اور پانچویں حصے میں زیادہ تر بات پیغمبر اکرم نے یہی کی کہ میں جو کام ہمارے لیے کر رہا ہوں، البتہ میں خدا پیغمبر نے تائید کی اس بات کی اور تاکید کی کہ میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ کہوں، میں نے کہا خداوند عالم سے کہ مجھے اس سے معاف رکھیں. یعنی خدا کا رسول یہ بات جانتا تھا کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے اس اعلان سے پہلے، یعنی ابھی ظرفیت آمادہ نہیں ہوئی ہے کہ لوگ ولایت کو قبول کر لیں گے، لیکن چونکہ امر خداوندی ہے لہٰذا اعلان کرنا ہے. اور آیت کے تیور بھی ایسے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو حکم تھا وہ بھی عملی ہونا تھا، اور آیت میں یہ گارنٹی بھی خداوند عالم لے رہا تھا کہ آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی حفاظت کا کام ہمارا ہے. اور پوری 23 برس کی رسول کی زندگی میں جتنا زور رسول اکرم نے اس خطبے کے لیے اور اس پیغام کے لیے دیا، کسی اور جگہ ہم کو تاریخ میں نہیں ملتا ہے. وہ پیغمبر کی جس نے 23 برس محنت کی، البتہ 23 برس کہنے کے لیے ہیں، ورنہ پیغمبر نے پوری عمر محنت کی ہے. رسالت، ظاہری رسالت کی زندگی 23 برس ہے، وَإِلَّا جس دن سے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے آپ عملاً وہی کام کر رہے تھے جو آپ کو رسالت کے اعلان کے بعد کرنا تھا.
جھوٹوں کے درمیان اپنے سچے ہونے کا کلمہ پڑھوانا، 40 برس تک جھوٹوں کے درمیان سچ بولنا، 40 برس تک خیانت کاروں کے درمیان امین رہنا، امانت دار رہنا، کہ وہ دیوانہ کہنے کو تیار تھے لیکن جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہ کمال ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کے درمیان اپنے سچ کا کلمہ پڑھوایا جو خود سچ نہیں بولتے تھے، اور ان کے درمیان اپنے امین ہونے کا کلمہ پڑھوایا جو خود خیانت کو زیرکی سمجھتے تھے اور کمال سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد 23 برس تک آپ ایک مسلسل کوشش اور کاوش پہ لگے رہے۔ باقی تمام احکامات جو آج ہمارے پاس موجود ہیں پیغمبر اکرم کے ذریعے سے آئی ہوئی شریعت، کسی بھی سلسلے میں پیغمبر نے وہ تاکید نہیں فرمائی جو غدیر کے دن فرمائی۔ علماء کرام موجود ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے افراد بھی یہاں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہدف دنیا تک پیغام کو پہنچانا ہے، کیونکہ اگر آج بھی لوگ اپنوں میں مجھے میسج کر کے یہ سوال پوچھیں کہ عید غدیر کیوں ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کام ہمارے حوالے کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ سوال کوئی غیر کرتا تو شاید اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اپنا یہ سوال کرے کہ 18 ذی الحجہ کو ایسا کیا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ وعدہ جو پیغمبر سے کیا تھا یا پیغمبر کا وہ حکم جو عید غدیر ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے صحیح سے مانا نہیں یا اس پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے کسی کام کے لیے یہ نہیں کہا کہ حاضرین غائبین تک یہ بات پہنچائیں۔ 23 برس کی زندگی میں اتنے احکام پیغمبر نے جاری کیے، اتنے دستور پیغمبر نے پہنچائے، اتنی عبادتوں کو ہم کو سکھایا، بتایا، کر کے دکھایا، لیکن کسی کے لیے یہ تاکید نہیں ملتی ہمیں کہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچائے، سوائے اس خطبے کے اور اس اعلان کے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو حاضر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غائبین تک اس بات کو پہنچائے، اور اس خطبے کے تمام باتیں جو میں نے کہی ہیں وہ سب پہنچائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تک یہ خطبہ پہنچ گیا تو شرعاً اور عرفاً دونوں طرح سے پیغمبر نے ہم کو مسئول بنایا ہے کہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، اور دوسروں تک بات پہنچانے کے سلسلے میں ہمیں کس حد تک جانا ہے اور ہمیں کب معلوم ہوگا کہ واقعاً ہم اپنے ہدف تک پہنچ گئے ہیں۔ اعلان ولایت امیر المومنین ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے تمام انبیاء نے کوشش کی ہے، یعنی بستر کو فراہم کیا ہے، پیغمبر نے آ کر اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء نے اس کے لیے پوری کوششیں کی، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں، تاکہ پیغمبر آ کر اپنی کوششوں کو آخری نتیجے تک پہنچا کر یہ اعلان کریں۔ یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ برسہا برس انبیاء اور اولیاء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس کا شاید احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں مل گئی ہے۔ ان سے پوچھیں جو 70 برس 50 برس یا ایک دم آخر میں جا کر احساس ہو کہ ہم کہاں تھے، اور ان کو مل جائے، اگر واقعاً مل جائے نعمت ولایت، تو ہمیں مل گئی ہے تو شاید ہمیں احساس مسئولیت نہیں رہتا، لیکن غدیر آ کر ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے کہ کچھ مسئولیت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول، تم سب کے سب سے سوال کیا جائے گا کہ اعلان غدیر کے سلسلے میں کیا کیا۔ میں نے آج صبح بھی کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ دیکھیں اسلام میں بہت سی عیدیں اور سب عیدیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر وہ دن جس کو پیغمبر نے عید کہا ہو یا آل محمد نے عید کہا ہو، سمعاً و اطاعاً ہمارے لیے عید ہے۔ پیغمبر نے کہا عید فطر مناؤ، ہمیں منانی ہے کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے منانی ہے۔ اب ہمیں اس کے سامنے دلیلیں نہیں پیش کرنی ہے کہ صاحب ایسا نہیں اور ایسا نہیں، پیغمبر نے کہا ہے تو ہمیں منانی ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الضحیٰ بناؤ تو ہمیں منانی ہے۔ اگر آل محمد نے 9 ربیع الاول کو عید منائی ہے تو ہمیں 9 ربیع الاول کو عید منانی ہے۔ اور اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے
تو ہمیں یقین بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ہمیں یقین دلانا ہے دنیا کو کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی مسلمانوں کے پاس بہت سی عیدیں، روزوں کے کمام ہونے اور اہتمام ہونے پہ عید فطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہماری اور آپ کی بڑی عیدوں میں سے عید الزہرا ہے۔ مرجع علی قدر کا ایک بہت بہترین جملہ ہے کہ ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ایک ولایت کی عید ہے اور ایک براعت کی عید ہے، اور یہ دونوں عیدیں تشیع کے لیے 2 پروں کی طرح ہیں کہ جب تک پرندے کے پاس دونوں پر نہ ہوں وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ تشیع تبھی پرواز کر سکتی ہے جب ایک پر ولایت کے ساتھ ہو اور دوسرے پر میں براعت کا ساتھ ہو۔ یہ دونوں ہمارے لیے عید ہیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں عمل ہمارا جو ہے بہت محدود ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ عید فطر گزری 2 مہینہ پہلے گزری، کتنے میسیجز آپ کے پاس ایسے لوگوں کے آئے ہوں گے جن کے لیے وہ عید نہیں ہے؟ بینک سے بھی میسیج آیا ہوگا، پرائم منسٹر نے بھی میسیج دیا، پریزیڈنٹ نے بھی عید کی مبارکباد دی، مختلف سیاسی پارٹیوں نے بھی عید پارٹیز جب آرگنائز ہوا کرتی تھی تو کی۔ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک اس دن کی اہمیت ہے، انہیں اس دن کو عید نہیں منانا ہے، لیکن ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی گزری 8 دن پہلے، میسیجز آئے، بینک سے بھی آپ کے پاس میسیج آیا ہوگا، اسکولوں سے بھی میسیج آیا ہوگا، منسٹری سے بھی میسیج آیا ہوگا، غیر مسلم دوستوں سے بھی میسیج کیا ہوگا کہ عید مبارک ہو، آپ نے بھی مسکرا کہہ دیا ہوگا آپ کو بھی مبارک ہو۔ اس کا مطلب کیوں؟ کیونکہ اتنا عید الاضحیٰ منائی گئی کہ ان کو یقین ہو گیا اور معلوم ہو گیا نہ منانے والوں کو بھی کہ یہ عید کا دن ہے۔ ہمیں عید غدیر اس طرح سے برپا کرنی ہے کہ وہ دن آئے کہ غیر مسلمان بھی مسلمانوں کو میسج کرے کہ عید غدیر مبارک ہو۔ جس دن یہ صورتحال ہو جائے، اب وہ الگ بحث ہے کہ جب وہ تمام مسلمانوں کو کرے گا تو اس میں بعض چہرے بہرحال اتر جائیں گے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ بھائی وہ عبادت اس لیے ہے کہ ہمیں چہروں سے نقاب اتارنا بھی ہمارا کام ہے، تاکہ معلوم تو ہو کہ کون کس طرف ہے، کون کس سائیڈ ہے۔ ہمیں معلوم، ابھی شعر میں اشارہ ہوا، نجاستوں سے دور رہنا ہے، اور وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس کے پاس ولایت نہیں ہے، اور لکھنؤ والے تو ایسی لاشوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو جس کے پاس ولایت نہیں ہے ایسے مردوں سے ہمیں کیا لینا دینا، اور جس کے پاس ولایت ہے وہ تو مردہ ہو کر بھی مردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں افہم، وہ تو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ کیوں سنتا اور سمجھتا ہے؟ کیونکہ ہم ولایت کا اعلان کر رہے ہوتے۔ اگر ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو نہ وہ سن سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا۔ تو ہمیں غدیر اس طرح سے منانی ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، کیونکہ اس طرح سے پیغمبر نے حسنات کو اس میں تقسیم کیا ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اتنا بڑا جب کروں گا تب میں نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا 1 درہم روز غدیر اگر کوئی انفاق کرے تو باقی دنوں میں 1000 درہم کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یعنی اگر باقی دنوں میں حتی عید فطر میں اگر 1 درہم خرچ کریں تو اس کا جو ثواب ہے اس کا 1000 گنا ثواب ہے اگر وہی 1 درہم عید غدیر کے دے دیا جائے۔
وہ 500 کا نوٹ 50 کا نوٹ نہیں دیا ہے انہوں نے, 50,000 کا نوٹ دیا ہے. دنیا میں اس کی ویلیو 50 ہے, آخرت میں اس کی ویلیو 50,000 ہے. تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کتنا چھوٹا سا کام ہے. کہا ایک مومن کو کھانا کھلانا غدیر کے دن, باقی دنوں میں غیر مومنین کو بھی کھلانے کی خوشی ہے, لیکن یہاں روایت میں مومن کا لفظ آیا ہے. اسے معلوم تو ہو کہ کس کو کھلایا جا رہا ہے. ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب 10 لاکھ انبیاء صالحین شہداء کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے, جس میں خود پیغمبر اکرم بھی شامل ہیں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں. یا علی صلی اللہ. تو یہ کیوں حدیثیں ہم تک پہنچائی گئی؟ ہر وہ عمل جو انسان کر سکتا ہے, جو کرتا ہے سال بھر جو کرتا ہے, اس میں کچھ ایسا چینج لائے, تبدیلی لائے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ آج کچھ خاص ہے, کچھ آج الگ ہے. جیسے ہی تبدیلی آتی ہے سامنے والا سوال کرتا ہے, اور ہمیں وہ سوال ہی کروانا ہے اس سے. جس دن وہ سوال کرے گا کہ آج ایسا کیوں, تو ہمیں یہی موقع تو چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آج کیا ہے. جیسے ہی وہ پوچھے کہ آج کیا ہے, ہم بتائیں کہ آج عید غدیر ہے. اور پھر وہ پوچھے, میں نے اپنے دوستوں سے کہا جو اردو نہیں جانتے ہیں, ان افراد کے لیے آپ اس طرح کے جملے تیار کریے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے مولا بنایا, اب بیچارے کافر کو کیا سمجھ میں آئے گا مولا کیا بنا, وہ تو کسی کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. آپ اس کو وہ جملہ سمجھائیے جو اس کی سمجھ میں آئے, اور اس طرح سے سمجھ میں آئے کہ پھر کوئی اور معنی نہ ہو پائیں جیسے مولا کے ہو جاتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی ہندو تم سے پوچھے, اہل حنود میں سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ ہنگامہ کس بات کا ہے, یہ کیوں شربت بٹ رہا ہے, یہ کیوں عید منائی جا رہی ہے, تو اس سے کہنا آج کے دن رسول اللہ نے اپنا اترادھیکاری گھوشت کیا تھا. اب اترادھیکاری میں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دوست ہو سکتا ہے یا بھائی ہو سکتا ہے, نہیں, اترادھیکاری ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد یہی بیٹھے گا. اور آج اس کی ضرورت کیوں ہے کل سے زیادہ؟ اس لیے ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ اسلامی حکومتیں بنا رہے ہیں اور اپنی خود ساختہ حکومتوں کو اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں, اور اس کا نقصان تمام مسلمانوں کو ہو رہا ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیں دنیا کو کہ پیغمبر نے جو اسلامی حکومت بنائی تھی اس کا اترادھیکاری کون تھا, اور وہ حکومت کا سسٹم کیا ہے. اگر یہ حکومت اس کے بنائی ہوئی ہے تو یہ اسلامی حکومت ہے, اگر یہ اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا اس کو منانے والوں کی نہیں ہے تو یہ اسلامی حکومت نہیں ہے, اور اگر یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کا عمل بھی اسلامی نہیں ہے. یہ حاکموں کی خواہش ہو سکتی ہے, یہ حاکموں کا شوق ہو سکتا ہے, یہ ان کے جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہ پیغمبر کی حکومت ہے نہ اسلام کی حکومت ہے. تو غدیر اس معیار کا نام ہے جو یہ طے کرے گا کہ کیا اسلامی ہے اور کیا اسلامی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ جس نے اس ولایت کو قبول کیا وہ با ایمان ہے اور وہ اپنے دین پر قائم ہے, اور جس نے اس کے اور اس کی آل کی ولایت کو ٹھکرا دیا وہ ہلاک ہو گیا, وہ ضلالت اور گمراہی میں چلا گیا. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ میزان, یہ ملاک جو پیغمبر نے طے کیا تھا یہ دنیا والوں تک پہنچائیں, تاکہ ہر لباس کو وہ اسلامی لباس نہ سمجھیں, ہر پرچم کو وہ اسلامی پرچم نہ سمجھیں. اس لیے اس عید کو منائیے. ہفتہ ولایت, اعلان غدیر سے مباہلہ تک, یعنی ایک جگہ ولایت کا اعلان ہے اور دوسری جگہ ولایت کا اقرار اور تصدیق ہے.
اور یہ تصدیق بھی مسلمانوں سے نہیں لی پیغمبر نے، کیونکہ ان سے بیعت لے چکے تھے غدیر میں، یہ ان سے لی جو اپنے آپ کو سب سے مقدس سمجھتے تھے۔ نصرانی اپنے آپ کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مخلوق خدا میں سب سے زیادہ با تقوی و پرہیزگار سمجھتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے مقابلے میں 3 طرح کی طاقتیں تھیں، کفار اور مشرکین جن کو اپنی تعداد پر اور اسلحے پہ ناز تھا، پیغمبر نے ان کو اسلحے کے ذریعے جواب دیا، امیر المومنین کے ذریعے سے جواب دیا۔ یہود کو اپنے مال اور دولت پہ ناز تھا، پیغمبر نے اس کا جواب تقوی سے دیا، پرہیزگاری سے دیا۔ جس مال کو تم سب کچھ سمجھتے ہو میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن نصرانی اپنے آپ کو سب سے مقدس سمجھتے تھے، تقدس معاب جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اس کا جواب کس طرح سے دیا؟ پیغمبر نے اس کا جواب نہ تلوار سے دیا، نہ تقوی الہی کے اظہار سے کیا، بلکہ جب وہ حجت پہ اڑے رہے تو پیغمبر نے کہا پھر ثم نبتہل کے حکم کے مطابق آؤ مباہلہ کر لیں۔ کسی نے لکھا تھا کہ انہوں نے کہا مباہلہ کرنے، نہیں، غلط ہے، خدا نے کہا پیغمبر سے کہ ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کر لیں، خدا نے حکم دیا مباہلے کا، نہ کہ نصرانیوں نے کہا مباہلہ کر لیں، خدا نے کہا مباہلہ کرو۔ اور اس میدان میں پیغمبر کسی کو لے کر نہیں آئے سوائے ان 4 ہستیوں کے، اور اس میں وہ ہستی آئی جو کسی میدان میں نہیں آئی تھی، جو کسی میدان میں کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کو دیکھنے کے بعد نصرانیوں نے جو اپنے آپ کو مقدس ترین مخلوق سمجھتے تھے خدا کی، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے تو ان کی زبان سے اپنے تقدس کا کلمہ پڑھوایا کہ اگر اب کوئی تقویٰ ہے تو اسی ذات کے ساتھ ہے، اگر تمہیں مقدس ہونا ہے تو ان کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غدیری بن سکیں، خدا ہمیں ہر حال میں کسی بھی طرح کے سقیفائی سازش سے دور رکھے، ہمیں ہر حال میں غدیری بنائے اور ہر حال میں ولایت امیر المومنین کے ساتھ متمسک رکھے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ صدقے میں اس دن کے صدقے میں جو اس کے لیے بھی سب سے عظیم دن ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رہے، جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرمائے، یہ بلا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جلد سے جلد نیست و نابود ہو، یہ راہیں کھل جائیں، ہم سب پھر سے جا کر کربلا معلیٰ میں امام حسین اور نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت کر سکیں، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، ان کے وصی اور ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔